السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز خواتین و حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے ماہ رمضان المبارک اپنی رحمتوں، لطف و کرم اور انوار الہیہ کی خیرات بانٹتے ہوئے رواں دواں ہے۔ اب کیونکہ آخری عشرہ شروع ہو رہا ہے اور احباب زیادہ اس بات کی تشویش میں مبتلا ہوں کہ حالیہ مرض کے زیادہ اثرات کی وجہ سے مختلف علاقوں میں اعتکاف پر اجازت نہیں ہے، یعنی مساجد میں لوگوں کا جمع غفیر جمع کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس سلسلے میں لاک ڈاؤن اور اعتکاف، ان دو باتوں کو ذرا آمنے سامنے رکھیے۔ اعتکاف کیا ہے؟ اس کا لغوی معنی ہے اپنے آپ کو روک لینا۔ اگر اس کو وسیع معنی ملیں تو اپنی ذات کو لوگوں کو تکلیف دینے سے روک لینا، اور یا اصفیاء اس چیز کو بیان فرماتے ہیں کہ بندے کا دوسروں کو اذیت دینے سے اپنے آپ کو روک لینا اعتکاف۔ اصطلاحات میں فرق ہو سکتا ہے، معنی اور مفہوم میں کوئی فرق نہیں، روک لینا۔ اب اعتکاف کا جو آقا علیہ السلام نے فائدہ بتایا وہ یہ کہ اعتکاف جو ماہ رمضان المبارک کے آخری 10 دن میں ہوتا ہے، اس میں اجر 2 حج اور 2 عمرے کے برابر ملتا ہے۔ ہر شخص یہ خواہش کرتا ہے کہ میں اس نعمت عظمیٰ سے محروم نہ ہو جاؤں، مگر یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ حالات کیسے ہیں، معاملات کیسے ہیں۔ آپ نے حج پہ جانا ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے استطاعت کی شرط لگائی، اخراجات کی شرط لگائی۔ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جانا ہو، اس کی شرائط الگ ہیں۔ راستہ صاف ہو، امن ہو، سکون ہو، آپ کے لیے راستہ پر امن ہو جائے، آپ کو اتنا اختیار ہو، آپ قیدی نہ ہو، اختیار ہو، آپ جا سکیں۔ یعنی نماز پڑھنے کے لیے بھی مسجد میں جانے کی اسلام نے کچھ شرائط رکھی۔ جمعہ کی بھی شرائط ہوں کہ آپ جمعہ پڑھنے کے لیے ان شرائط کے مطابق جائیں گے، آزاد ہوں، مسلم ہوں، اور آپ کو اختیار ہو، آپ قیدی نہ ہوں، ذہنی طور پہ، عقلی طور پہ آپ کامل العقل ہوں، علم میں، فہم میں، ادراک میں اتنے سوجھ بوجھ رکھتے ہوں کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، آپ کیا کرنے جا رہے ہیں۔ جمعہ کی شرائط یہ ہیں۔ نماز کی شرائط ہیں، اسی طرح جمعہ کی بھی شرائط۔ شادی بیاہ لوگ کرتے ہیں تو شادی بیاہ کی بھی شرائط ہیں۔ ان میں سے کوئی شرط رہ جائے، کسی شرط کی تکمیل نہ ہو سکے تو شادی پر اثر مرتب ہوتا۔ حج کی شرائط ہوں، اگر حج کی شرائط میں سے جو فرائض پورے نہ کر سکیں تو حج کا جو حکم ہے، حج کر لینے کا یا حج ہو جانے کا، وہ مکمل نہیں ہوتا۔ تو یہ میں نے 3-4 باتیں آپ کے سامنے رکھیں کہ اعتکاف حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہر سال آخری عشرہ مبارکہ میں فرماتے تھے، اور جب زندگی کے آخری ایام آئے تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف کیا۔ آپ کے ساتھ ازواج مطہرات بھی اعتکاف فرماتی۔ اب اس بات کو سمجھ لینے کے بعد کہ اعتکاف اس کا اجر یہ ہے کہ ایک شخص اگر اعتکاف کرتا ہے تو اس ایک شخص کے اعتکاف پر اسے اجر ملتا ہے 2 حج اور 2 عمرے کے برابر۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ لاک ڈاؤن ہے، اعتکاف کا ذوق ہے، جنون ہے، اشتیاق ہے، دل نہیں چاہتا کہ آخری 10 دن ہوں، ماہ رمضان مبارک کی ڈبل برکت مل رہی ہے، محروم نہ ہو جاؤں۔ اس کا ایک چھوٹا سا آسان حل آپ کو شیئر کر دیتے ہوں کہ پورے محلہ میں اعتکاف
ایک شخص بیٹھ جائے، صرف ایک. محلہ کی تعریف فقہائے کرام نے بڑی مختلف قسم کی ہیں، یعنی ایک شہر کو بھی محلہ کہا جاتا ہے. ایک شخص اعتکاف کر لے اور باقی حضرات اس کی سحر و افطار کو بانٹ لیں تاکہ خدمت بھی ہو جائے. اس کے اعتکاف کا جو اجر ہے، نعمت ہے، برکات ہیں، انوار الہیہ جو لے رہا ہے، وہ نیت کر لے کہ باری تعالیٰ مجھے لوگوں نے اعتکاف کرا دیا ہے، جس طرح انہوں نے مجھے اس نیک عمل میں میری معاونت کی ہے، تیری کرم نوازی جو مجھ پر ہونی ہے وہ بھی ان پر تو تقسیم فرما دے. کیونکہ آپ زیادہ لوگ تو بیٹھ نہیں سکتے، تو یہ سنت ہے. اب وہ شخص جو مسجد میں اعتکاف کرے گا اس کا اجر ملنے میں سب شریک ہوں گے. جیسے افطار آپ شخص کروا دیتے ہیں کسی کو، آپ کسی کا افطار کرواتے ہیں تو آپ افطار پانی سے کروا دیں، ثواب اس کو بھی اتنا ملے گا اور ثواب اس افطار کرنے والوں کو بھی ملے گا. افطار کرانے والا اور افطار کرنے والا آقا علیہ السلام نے فرمایا اجر میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوگی. یہ ایک آسان سا حل آپ کو بتایا ہے اگر آپ کو اجازت ملے. اور اگر خدا نخواستہ اجازت نہیں ملتی تو ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں وہ گھر میں اعتکاف کر لیں، ان کی خدمت کر دیں. کسی کی بیٹی ہے اس کو سحر و افطار میں اچھی چیزیں پہنچا دیں، اس سے دعائیں لیں، اسے کہیں بیٹا میرے لیے آپ اعتکاف بیٹھ جاؤ. تو بابا آپ اعتکاف نہیں بیٹھ سکتے تو گھر کے فرد کو اعتکاف کروا دیں. مسجد میں اعتکاف مرد کر لے، گھر میں عورت اعتکاف کر لے، ثواب ایک جیسا، ثواب میں کمی بیشی نہیں ہے. اس لیے اس میں پریشان نہ ہوں. حالات جب ملک کے ایسے ہوں کہ کرونا نے ہر طرف تباہی مچائی ہے، احتیاط شریعت محمدی آپ کو کہتی ہے، احتیاط کیجیے. اسی احتیاط میں آپ لوگ بڑا اس چیز کو نہیں مانتے، کئی لوگ نہیں مانتے، ہے ہی کوئی نہیں. تو ہمارے ایک دوست نے بڑی خوبصورت بات کی کہ جو کہتا ہے نہیں ہے اس کو پکڑ کر کرونا وارڈ میں لے جائیں، اس کی تسلی کرا دیں کہ یہ سارے کرونا کے مریض بیٹھے ہیں تو وہ سچ مچ کہیں پکڑ کے لے نہ جائیے گا. لہذا اعتکاف جس کا ثواب 2 حج کے برابر، 2 عمرے کے برابر، اگر آپ کے پاس پاسبل ہو تو آپ حرمین شریفین میں کسی کو فون کر دیں، وہ آپ کے نام کا عمرہ کر دے. سب سے زیادہ ثواب. تاجدار کائنات علیہ السلام نے کسی کو پوچھا کہ آپ نے حج نہیں کیا ہمارے ساتھ، صحیح بخاری میں، حضور میرے پاس کوئی سواری نہیں تھی آنے جانے کی. تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے رمضان میں آ جانا، اس کا حج کا ثواب مل جائے گا. اس لیے کوئی عمل اگر آپ کو سیم وہ نہ ملے اس کے بدل کوئی عمل لے لیں. یہ نہیں ہے کہ آپ ایک ہی عمل کے پیچھے پڑیں، نہیں، اس کا اجر کئی چیزیں ایسی ہیں کہ جس کا اجر اس سے بھی زیادہ ہے. آقا دو جہاں علیہ السلام نے دین کا مسئلہ، دین کا باب، دین کے ٹاپک پہ اگر ایک باب کو یاد کر لے 1000 نوافل پڑھنے سے بھی زیادہ اس کو اجر ملتا. آپ کو یہ نہیں ملتا تو وہ لے لیں. ذکر کرنے والا اس کو جہاد کرنے والے سے بھی زیادہ ثواب ہوگا. اب یہ نہیں کر سکتے ذکر کا اجر لے لیں. تلاوت قرآن والوں کو بڑا اجر ہے، ذکر الہی کا اجر بہت زیادہ، قرآن سننے کا اجر بہت زیادہ. بابا وہ ثواب نہیں ہے تو اس سے بہتر تو ثواب موجود ہے. لہذا اس بات میں تشویش کا ہونا ایک فطرتی تقاضا ہے کہ ہر عاشق چاہتا ہے میں اعتکاف کروں. کئی عاشق ایسے ہیں جو چاہتے ہیں کاش وقت ملتا تو حضور کے روضہ اطہر پہ جا کے اعتکاف کرتے، موقع نہیں ملا. اس لیے مدینہ طیبہ آپ فون کر دیں، کسی بیٹی کو کر دیں، کسی بھائی کو کر دیں، کسی محترم کو کر دیں کہ بھائی میری طرف سے مسجد نبوی شریف میں آپ جب جائیں نماز پڑھیں 2 نفل آقا دو جہاں علیہ السلام کی امت کے نام پر میری طرف سے پڑھ دیں. آپ کو سینکڑوں اعتکاف سے زیادہ ثواب مل جائے گا کیونکہ رمضان میں اجر بڑھ جاتا. اس لیے اب آپ کے لیے ممکن ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ آپ کو مدینہ طیبہ میں کوئی شخص اویل نہیں ہوگا، مل سکتا. اللہ کرے میری یہ ویڈیو دیکھ کے کسی کے دل میں رحم آ جائے، بابا کوئی گناہ گار ایک کمینہ شخص کہہ رہا ہے، اس کی فریاد سن لو. وہ کیا کہتا ہے؟ مدینہ طیبہ جا کے 2 نفل پڑھ دینا. جب تک رمضان مبارک ختم نہیں ہوتا تب تک وہ 2 نفل ہر روز پڑھ کر بارگاہ رب العزت میں دعا کرے، باری تعالیٰ یہ تیرے محبوب کے غلام امت کے لیے میں نے پڑھا ہے، اس کو قبول فرما اور اس کو اپنی رحمت کا سبب بنا دے. اس لیے اعتکاف کے دنوں میں
جو حضرات اعتکاف بیٹھنا چاہتے ہیں، اگر مسجد میں اجازت گورنمنٹ کی نہیں دیتے تو احتیاط کیجیے، کیونکہ شریعت کا حکم ہے کہ حاکم وقت کیسا بھی کیوں نہ ہو اس کا حکم مانیں، اپنے آپ کو تباہی و بربادی کے گڑھے میں نہ ڈالیے۔ لہٰذا اعتکاف میں جو نہیں بیٹھ سکے ان کا یہ آسان حل میں نے بتا دیا، کوئی ایک شخص محلے میں بیٹھ جائے، لیکن یہ اس شکل میں کہ آپ کو حالات صحیح ملیں، وہاں صورتحال سنگین نہ ہو۔ اگر سنگین ہے اپنی زندگی کو مقدم کیجئے، شریعت محمدیہ علیہ السلام پہلے مقدم کرتی ہے انسان کی زندگی کو۔ صحیح بخاری میں ہے کہ بھوک لگ رہی ہو، جماعت ہو رہی ہو، تو حکم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ہے پہلے کھانا کھائیں۔ اگر رفع حاجت ہے، نماز ہو رہی ہے، حکم ہے پہلے رفع حاجت سے فارغ ہو جائیں۔ شریعت نے آپ کو اس کے متبادل راستے بھی دیے، یہ نہیں ہے تو یہ کر لیجئے۔ اگر بیک وقت دو چیزیں آ جائیں، آپ کی طبیعت اس وقت اس پوزیشن پہ ہو جائے تو اپنی طبیعت کو دیکھیں کہ سکون پہلے ملے پھر عبادت کا مزہ لیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اعتکاف کو قبول فرمائے، معذوری کو قبول فرمائے۔ یاد رکھیے اگر اعتکاف کی نعمت عظمیٰ نہ مل سکے تو نویت سنت الاعتکاف یہ دعا پڑھ کر مسجد میں چلے جائیں، آپ کو نفلی اعتکاف کا اجر مل جائے گا، اور وہ بھی ماہ رمضان مبارک کا اجر نفلوں کا بڑھ جاتا۔ اس لیے اس بحث میں نہ آئیں، خدا را اس بحث میں نہ آئیں کہ جی اعتکاف ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا۔ مسجد مشروط ہے، جیسے نماز با جماعت ہے، جمعہ ہے، تو آدمی کے لیے، مرد کے لیے لازم ہے کہ وہ مسجد میں جائے، لیکن اجازت نہیں، حالات نہیں، اور حالات کی سنگینی کی وجہ سے اپنے آپ کو محتاط رکھنا ہوگا۔ اور گھر میں بیٹی کو، اپنے بہنوں کو، ہمشیرگان کو کوئی بھی اعتکاف کر لے، ثواب حضور کی امت کو دیں۔ تو میں آپ سب سے بھی دعا گو ہوں، بالخصوص جو مائیں بہنیں بیٹیاں، جو بزرگ، جو احباب، جو بیٹے سن رہے ہیں، ان سے بھی ملتمس ہوں کہ یہ ماہ رمضان مبارک کا آخری عشرہ ہے، اسی میں شب قدر بھی آ رہی ہے، اسی میں ماہ رمضان مبارک کی رخصتی بھی ہے، اسی میں وہ راتیں بھی آتی ہیں جن میں ایک رات جس کے بارے میں مشہور، معروف، متواتر قول ہے کہ وہ 27ویں شب قدر ہے، اور شب قدر کی عظمت کا یہ عالم ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی بندے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا۔ یہ ایک سبب ہے، اور اولیاء ایک بڑا خوبصورت طریقہ بیان فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص شب قدر تلاش کرنے میں ناکام ہوتا تو وہ ایک طریقے پہ عمل کر لیں، شب قدر مل جائے گی، بھلے وہ تلاش کرنے میں ناکام رہا، علامات کو سمجھنے میں ناکام رہا، اس کو علامات کا پتہ نہ چل سکا، تو وہ ایک کام کرے، کیا؟ عشاء کی نماز باجماعت پڑھے، فجر کی نماز باجماعت پڑھے۔ اللہ تبارک و تعالی عشاء اور فجر باجماعت پڑھنے کے صدقے میں اس کو شب قدر کا ثواب اس کو عطا کر دے گا۔ اس لیے لیلۃ القدر پر بھی کوئی جھگڑا نہیں۔ اور سنیے، چاند رات جب آئے گی، جس کو چاند رات آپ کہتے ہیں، جس میں ہر بندہ خوش ہوتا ہے کہ ماہ رمضان مبارک رخصت ہو گیا، عاشق لوگ روتے ہیں کہ مقدس عظمتوں والا، رحمتوں والا، لطف کرم والا، انوار الہیہ والا، مقدس معطر مطہر مہینہ وہ تو رخصت ہو گیا۔ غافل لوگ خوشیاں مناتے کہ روزے ہم نے مکمل کر لیے، عاشق لوگ روتے ہیں کہ رحمتوں والا محبوب مہینہ آیا تھا، معلوم نہیں پھر نصیب ہو کہ نہ ہو۔ وہ رات جسے چاند رات کہتے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اس چاند رات میں تم عبادت کر کے اپنی رات کو زندہ کر لو تو اللہ تبارک و تعالی تمہارے لیے جنت کو لازم کر دے گا۔ تو یہ آخری راتیں برکت بڑھتی جا رہی ہے، برکت بڑھتی جا رہی ہے، ایک بامبڑ مچتا جا رہا ہے۔ جیسے جیسے رمضان مبارک کے اختتام چل رہا ہے، رحمتیں، محبتیں، انوار الہیہ کی جو بارش ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی۔ کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے مقدس روزے قبول فرمائے، آپ کی دعائیں قبول فرمائے، آپ کی عبادات قبول فرمائے، تلاوت قرآن مجید کو قبول فرمائے۔ مجھے کسی نے کہا تھا کہ اس نے قرآن مجید ختم کر لیا ہے، اور مجھے آپ کے سپرد کرنے کا کہا کہ حضور کی امت کے نام پر کر دیں، وہ بھی آپ کے نام کر رہا ہوں کہ قرآن مجید ان کے پڑھنے کا ثواب حضور کی ساری امت کے نام پہ کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی ایک چھوٹی چھوٹی عبادت قبول فرمائے، اور اس عالمی وبا سے سب کو محفوظ فرمائے، اور عالمی وبا کے اثرات بچائے،
سختیوں سے بچائے، آفات و حادثات بلیات سے بچائے، ذلت سے، خوف سے، وحشت سے بچائے، آپ کے مال میں، جان میں، اولاد میں خیر ہو، برکت ہو، رحمت ہو، اور ایمان سلامتی نصیب ہو، استقامت ہو۔ عالم اسلام پر اس وبا کا جو قہر پڑا ہے، اللہ پاک اس قہر کو دور فرمائے اور اپنے غضب سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، اور جو دنیا سے چلے گئے ان کو حضور علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرمائے۔ السلام علیکم